السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج سپریم کورٹ سے بہت بڑا فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر جو ایک پاس کیا تھا پارلیمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے، اس پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس ایکٹ کو ہی اڑا دیا ہے سپریم کورٹ کے عمران دار ججز نے۔ یہ بھی ضروری کہنا ہے کہ 3 رکنی بینچ جو تھا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، جن تینوں کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ عمران خان کے حامی جج ہیں اور ان کو عمران دار یا ہم خیال جج کہا جاتا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ محفوظ کیا گیا تھا 19 جون کو، اور ابھی تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ جولائی بیچ میں سارا گزر گیا، اگست چل رہا ہے، اور آج فیصلہ سنا دیا گیا ہے اس وقت جب پارلیمان ختم ہو چکی ہے، تاکہ پارلیمان اس پر کوئی کچھ کر ہی نہیں پائے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ طیب بلوچ سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے، اور سپریم کورٹ کور بھی کرتے ہیں۔ طیب، یہ کام تو وہ نہیں ہوا کہ پیٹھ پیچھے غیبت کرنا ہے، یہ تو ججوں نے پارلیمان کے آج جو ریمارکس دیے ہیں کہ پارلیمان نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، وہ کیا، یہ کیا، یہ تو پیٹھ پیچھے غیبت والا کام ہوا کہ پارلیمان ہے ہی نہیں، اس کی غیر موجودگی میں فیصلہ دینا، اور اتنا عرصہ یہ محفوظ کر کے رکھا تھا۔ بالکل ادا، یہ ایسا ہی ہے۔ جب یہ محفوظ کیا گیا تھا تو اس ٹائم ہی ہمیں یہ شائبہ ہو گیا تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بدنیتی کا عنصر شامل ہے، اور یہ اس وقت ہی فیصلہ دیں گے جب پارلیمان اپنا وجود کھو چکی ہوگی یا پارلیمان تلیل ہو چکی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اب آ کے فیصلہ دیا۔ کل پارلیمان تلیل ہو رہا ہے، اس کا سمریاں منظور ہو رہی ہیں، آج یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ تو یہ اب اس میں عوامی جو تاثر آ رہا ہے، اور ایون کہ ہماری کچھ پارلیمان جو سابق پارلیمنٹیرینز اب ہو گئے ہیں، ان کی رائے میں وہ تو واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بدنیتی ہے۔ ظاہر ہے یار، جب پارلیمان موجود تھی اس وقت تو دے نہیں رہے تھے فیصلہ، اپنا رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ بھائی اگر آپ نے فیصلہ دینا تھا تو پارلیمان کی اس موجودگی میں دیتے، تاکہ وہ اس پہ یا ترمیم اور کرتے، اگر کچھ بھی کرتے، تو وہ جب ان کا تحلیل ہو گئی، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، اس کے بعد آپ فیصلہ دے رہے ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ تو انہوں نے قانون سازی اڑا دی، سب کچھ اڑا دیا۔ وہ تو آلریڈی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمان کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اس کی سپرمیسی کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اس کی جو آئین سازی کا اختیار ہے اس کو بھی انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوریجنل چیز ہیپننگز کیسے ہوئی۔ اب پہلے پارلیمان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے کے آئے، اس پہ بھی انہوں نے اسٹے دے دیا۔ پھر اس کے بعد پارلیمان نے اس پہ تو اسٹے یعنی بل قانون بننے سے پہلے دے دیا تھا، وہ ہوا میں تھا ابھی۔ اچھا، اب اس کی لیگل چیزوں پہ بھی آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد پارلیمان نے یہ اس کے ساتھ ایک دوسرا سپریم کورٹ اختیارات سے متعلق ہی یہ سپریم کورٹ یا ججمنٹ آرڈر اینڈ ریویو 184(3) کا، ٹھیک ہے، جس میں نظر ثانی اور اپیل کا حق دینا اور یہ سارا کچھ اس میں طے شد تھا۔ تو انہوں نے یہ نیا قانون بنایا، بل لایا۔ تو اب اس کو جو ہے وہ کوئی پراکسی پٹیشنر تھے 1-2 غیر اسے، لیکن پی ٹی آئی کے پراکسی پٹیشنر تھے، انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا، لیکن وہ وکیل اس لیول کے نہیں تھے کہ وہ ایسی کانسٹیٹیوشنل باتوں پہ ججز کو مطمئن کرتے، کنوے کرتے۔ ہوتا کیا ہے کہ کیس چل رہا تھا اس کا الیکشن کمیشن کا 14 مئی والا جو اس نے اپیل کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کو لف کیا، وہ جو درخواستیں ہیں۔ اچھا، اب یہ چیز زیادہ سننے والی ہے، یہ تو ان ویورز کے لیے بھی ہے۔ اب ہوا کیا کہ تحریک انصاف چونکہ وہ اس میٹر میں تھی، الیکشن والے پنجاب اور کے پی کے والے الیکشن والے میٹر میں، تو یہ بھی اس کے ساتھ لف کر دیا گیا، لگا دیا گیا، انیکس کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا اس معاملے کو۔ تو اب وہ وکیل تو وہ تھے نہیں کہ وہ آرگیومنٹ کر سکتے کانسٹیٹیوشنل، یہ وہ بڑے وکیل نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، علی ظفر جو پی ٹی آئی کے ایک مین وکیل ہیں، سینیٹر بھی ہیں، تو وہ آرگیومنٹ کر رہے تھے 14 مئی کے انتخابات والے معاملے پہ جو نظر ثانی کی اپیل ہے اس پہ بندیال صاحب نے کہا کہ یہ ریویو آرڈر جو ہے
जजमेंट्स रिव्यू आर्डर, इस पे आप क्या कहेंगे? तो वो उसने पूरा अपना आर्ग्यूमेंट का स्कीम इस पे डाल दिया। पीटीआई ने चैलेंज नहीं किया हुआ था। हाँ सही बात है। वो उसको इस पटड़ी पे चढ़ा दिया। अच्छा, इस पटड़ी पे वो दलाल देना जी गैर कानूनी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आइन से मुसादे में, वो वही बात जो जज चाह रहे थे, तो उसने वही बात करनी थी तरीके इंसाफ, क्योंकि इमरान दार तो इमरान खान का ही मौक़िफ़ उन्होंने पेश करना था ना। हाँ। तो वो मौक़िफ़ खान का भी उसने इमरान दार जज के सामने इस पे पेश कर दिया। अब वो पटिशनर नहीं है, उसने चैलेंज नहीं किया हुआ, और ये बात रिकॉर्ड पे आनी चाहिए कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान उठे भी सही, उन्होंने कहा कि सर ये तो पटिशनर नहीं है अली ज़फ़र, इसने तो इस एक्ट को चैलेंज नहीं किया, तो ये आर्ग्यूमेंट कैसे कर सकता है? एक बंदा फरीक नहीं है तो आप उसको सुन क्यों रहे हैं? मतलब कोई भी बाहर का बंदा आगे वकील शुरू हो जाए शुरू हो केस जाए। में। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं बस हम इसको सुनते हैं। अच्छा, फिर हुआ क्या? 2 नंबरी मैं ऐसे कहूंगा कि उसकी इंतहा, ठीक है, कि वो जो पटिशनर थे जिन्होंने चैलेंज किया हुआ था, वो कहा, उन्होंने कहा हम अली ज़फ़र के आर्ग्यूमेंट को अडॉप्ट करते हैं। अब अली ज़फ़र जो पटिशनर नहीं है, तरीके इंसाफ जो दरख्वास्त गुजार नहीं है, जिसने इस मामले को चैलेंज नहीं किया हुआ, उसके आर्ग्यूमेंट में जो दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने इस मामले को चैलेंज किया, तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। तो ये इससे बड़ी मैनिपुलेशन। और तय्यब, इन जजों पे एतराज भी तो किया गया था। अच्छा, बाद में फिर जी अली ज़फ़र को भी एहसास हुआ, हमने भी, अटॉर्नी जनरल ने भी एतराज़ किया, मीडिया में भी, हमने भी विलाग में कहा कि हाउ इट पॉसिबल, एक बंदा फरीक नहीं है, उसको आप एक और केस में कैसे सुन सकते हैं, और सुन के फिर उसके दलाइल को दूसरे वकील कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो तो एक गैर मुतलका शख्स है ना। तो उस पर एक दलील दी गई कि जी वो अदालती मुआविन। तो मैंने कहा, हमने लोगों ने ये बातें हुई कि भाई अगर अदालती मुआविन है तो अदालती मुआविन तो सुप्रीम कोर्ट या अदालत मुकर्रर करती है कि भाई ये अदालती मुआविन हम इसको मुकर्रर कर रहे हैं, ये अदालत की मुआवनत करेगा। वो भी नहीं था। तो वो भी नहीं था। तो फिर ये एक तसर हुआ कि ठीक है, वैसे तरीके इंसाफ हमेशा इनकी मुआविन ही रही है ना, लेकिन वो एक दूसरे के मुआविन रहे। वो पूरा प्रोसीजर जो है वो गलत। अब इसकी कानूनी हैसियत पे आते हैं। हाँ, कानूनी तो एक तो जजों पे जो एतराजात किए गए थे, अच्छा, तो इनके फैसलों की क्या है कानूनी हैसियत? इसके अलावा कानूनी हैसियत पे आते हैं। हाँ। कि कानूनी हैसियत क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 इससे पहले मैदान में आ चुका है, फील्ड में आ चुका था। ठीक है, बंदियाल नहीं मानता, लेकिन बाकी जजेस तो मानते हैं, काजी फैज़ ईसा साहब मानते हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद मानते हैं, बिल्कुल हुकूमत मानती है। जब इन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किया, उसके बाद हुकूमत ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया। गजट नोटिफिकेशन जो हुआ था आपके सामने है, पार्लियामेंट खुद असेंबली से उसका जारी हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब वो कानून बन गया। अब उसके कानून के बनने के बाद जो ये बेंच बना, उसकी तो कानूनी हैसियत खत्म। काजी मान ही नहीं रहा, कोई भी नहीं मान रहा। तो काजी आएंगे तो काजी बड़ा बेंच बना के इस 3 रुकनी से इसको उड़ा सकते हैं, फैसले को जरूर उड़ा सकते हैं। अब काजी साहब पे है कि वो इसको, इन मामलात को कैसे देखते हैं, क्योंकि काजी साहब की सोच के मुताबिक, उनकी नजर में ये बेंच कानूनी है ही नहीं। ये काजी साहब ने अपना विजडम दे दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपना विजडम दे दिया। ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट के ये 2 सीनियर जज पार्लियामान के एक नए कानून के तहत ये उस कमेटी का हिस्सा हैं जिन्होंने बेंच बनाने होते हैं। सही बात है। तो जब बेंच इनकी मर्जी के बगैर बना, तो फिर उस बेंच का वजूद नहीं। तो उस बेंच का जब वजूद नहीं, तो उसका फैसले का वजूद नहीं। ये तो है इसका लीगल हैसियत जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो चीजें समझ रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं फैसले पे। हाँ। अब फैसला अदा इन्होंने, वो आपकी बात ठीक है कि पार्लियामान तहलील हो गया तो उसके बाद दे रहे हैं। वो तो अब पीठ पीछे गिबत की है पार्लियामान आवाम को भी नजर आ रहा है, पार्लियामेंटेरियंस को भी नजर आ रहा है, और मोहर भी ऑलरेडी। अच्छा, बेंच जज भी यही 3 थे, चीफ जस्टिस इजाजुल हसन मुनीब अख्तर, सासुमा के दामाद। तो इन तीनों ने ये फैसला दिया। अब फैसला क्या है? फैसले में चीफ जस्टिस बंदियाल ने अदा ऐसी चीजें लिखी है ना जो अटॉर्नी जनरल ने कही नहीं है, उसके मुंह में डाल दी। अच्छा, क्या मसला ने कि अटॉर्नी जनरल के इसने मुंह में डाला कि अटॉर्नी जनरल ने भाई वो अपील का हक और उस चीज़ के बारे में कहा कि अगर आप अपील का हक नहीं देंगे नज़रसानी पे और वो सारी चीज़ों पे, तो वो ऐसा है जैसे आर्टिकल 10A का जो है उसमें मुनसिफाना या शफाफ ट्रायल का हक दिया जाता है कि वो नहीं मिलता, तो वो फैसले।
اب بہت ساری چیزیں انہوں نے اٹارنی جنرل کے ایسے منہ میں ڈالی جو اٹارنی جنرل نے کورٹ میں کہی نہیں. اچھا. اب بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے دماغ کو اور عوام کو وہ کرنے کے لیے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں آپ ان باتوں کا سہارا لے رہے ہیں جو اٹارنی جنرل نے نہیں کی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو اب یہ چیزیں چیلنج کرنی چاہیے کہ بندیال صاحب جو چیزیں میں نے آرگومنٹ ہی نہیں کیے وہ آپ نے اپنے آرڈر میں میرے آرگومنٹ ڈال کے تو اس پہ آپ نے یہ چیزیں تو اٹارنی جنرل کو کرنا لکھ دی ہیں. تو اگر اتنا ہے تو آپ ریکارڈنگ منگوائیں. کیوں؟ ادا سپریم کورٹ کے اندر جب کیس کی سماعت ہوتی ہے نا تو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے. پارلیمان میں بھی یہی ہو رہا ہے. پارلیمان میں بھی ریکارڈ ہوتا ہے, ریکارڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ, تو تحریری لکھا بھی جاتا ہے لفظ بلفظ. لفظ بلفظ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہر کچھ وہ تو آرڈر جج لکھواتے ہیں تو وہ لکھا جاتا ہے, باقی چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے دلائل دیے, میں نے دیے, کسی وکیل نے دیے, جج نے ریمارکس دیے, وہ سب کچھ ہسٹری ہے. ہاں ظاہر ہے. اب جج صاحب کیا کرتے ہیں جب آرڈر لکھتے ہیں تو کچھ تو ان کی چیزیں دماغ میں ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی, تو وہ پھر ان آڈیوز کو سنتے ہیں اس پوری کاروائی کو کہ کیا ہوا. بھائی اب جب کاروائی کا ریکارڈ آڈیو کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں, اور یہ خود اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی چیلنج کرنا چاہیے کہ بنگیال صاحب آپ نے جو میرے منہ میں چیزیں ڈالی ہیں آپ ریکارڈنگ سے آڈیو سے بتائیں میں نے وہ کہاں پہ کی ہیں. اٹارنی جنرل کون تھے اس وقت؟ عثمان منصور ہو, ابھی تک تو وہی ہیں. وہ نگران سیٹ اپ آئے گا تو پھر دیکھیں گے, ابھی تک تو وہی ہیں. تو ان کو تو اب کہنا چاہیے. اٹارنی جنرل نے کیس آپ کے خیال میں یہ ٹھیک طرح سے لڑا تھا؟ وہ اس نے سر وہ تو کلمہ حق کہنے والی بات ہے, وہ اس نے جو کہا جو کیا نہیں, ان کے سامنے انہوں نے دفاع صحیح کیا تھا, بہترین دفاع کیا. اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کوئی کسر کوئی گنجائش نہیں چھوڑی, آرگیومنٹس بڑے مدلل انداز میں. پارلیمان اٹارنی جنرل کے علاوہ باقی کون تھے؟ پارلیمان کی سپرمیسی کو وہ اکیلا ہی تھا, باقی کون ہو سکتا؟ باقی تو عمران دار تھے, جج بھی, وکیل بھی. اوکے. ادھر سے تو فیڈریشن سے اکیلا وہی تھا. اب تو ریئیکشن پارلیمان بھی نہیں ہے, اب حکومت بھی نہیں ہے, ریئیکشن کون دے گا اس پہ؟ کوئی ریئیکشن نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بھائی ہم بعد میں دیں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ پارلیمان پھر قرارداد منظور کر دے ہمارے اس پارلیمان نے تو ان کے کئی فیصلے قرارداد منظور کر کے مسترد کیے ہیں. صحیح بات ہے. تو اب اسی وجہ سے یہ پراپر انتظار میں تھے, اسی وجہ سے بندیال صاحب نے فیصلہ اتاق میں یا کہیں. یہ تو پارلیمان کی توہین بھی ہے کہ ایک تو آپ نئے قانون کو نہیں مان رہے, اسٹے دے دیا, نئے قانون کے مطابق آپ بینچ نہیں بنا رہے, اور فیصلے پھر غیر قانونی بینچ جو ہے بنا کے اور فیصلے دے رہے ہیں, پارلیمان کی قانون سازی بنا رہے ہیں. جو جج صاحب فلاسفر ہیں یہاں پہ, آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا, منیب اختر, انہوں نے اضافی نوٹ لکھا ہے, اور اضافی نوٹ میں کیا کہتے ہیں کہ پارلیمان کا جو قانون سازی کا اختیار ہے اور سپریم کورٹ کا جو اپنے رولز بنانے کا اختیار ہے یہ برابر ہے. سپریم کورٹ کے رولز بنانے کے اختیار کو پارلیمان بھی انڈرمائن نہیں کر سکتے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اختیار بناتے ہیں, آپ ہوتے کون ہو؟ تو یہ تو لڑائی تو طیب, یہ تو اگلے 20-25 سال چلنی ہے, کیونکہ یہ جو ججز کا رات جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, انہوں نے جو پائپ لائن میں ججز کی ایک چین بنائی ہوئی ہے خالد انور کے چیمبر کے ججوں کی, تو یہ تو ساری 20-25-30 سال اگلے یہ پارلیمان کے ساتھ لڑائی ان کی چلتی رہے گی. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, جو جج آئین اور قانون کے مطابق جس کا اپوائنٹمنٹ نہ ہو, جس کی پیدائش, جس کی ایجوکیشن, جس کا پنجاب میں ہو, وہ سندھ کے کوٹے سے ڈومیسائل سے آئے, جیلی ڈومیسائل سندھ اور بلوچستان کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, لوگ وہاں سے ڈومیسائل بنوا کے آتے ہیں, جو وہاں کے ڈومیسائل بنوا کے اور آ جائے اور وہ بھاشن دے آئین اور قانون کے, تو کیا اچھا لگتا ہے؟ خود اس کا اپوائنٹمنٹ ایسا ہی ہے. تو یہ وہی ہوائی ہے, پھر وہ خود ہی ہوائی ہے. جب وہ اپنی اپوائنٹمنٹ کو جو شخص جسٹیفائی قانونی نہیں کہہ سکتا, وہ اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ پارلیمان کی آئین سازی کو غیر قانونی قرار دے؟ چلو اگلی پارلیمان آ کے ہو سکتا ہے اس کو مسترد کرے, لیکن اس سے پہلے قاضی صاحب شاید اس کو اڑا دے بڑا بیچ بنا کے. اب بتا, یہ چیزیں چونکہ مہینہ رہ گیا, قاضی صاحب انشاءاللہ آئیں گے 17 سپٹمبر کو. تو اب یہ سارے اصل میں چیلنج قاضی صاحب کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ گند اس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. بندیال تو ریٹائر ہو جائے گا نا, گند تو اس بیچارے قاضی صاحب کو صاف کرنا نا. یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ وہ اب
جو ہے گند کوئی اور کرتا ہے، وہ پھر جو جمہوریت آتی ہے تو وہ پھر ان کے گند صاف کرتے کرتے وقت بیچارے کا گزر جاتا ہے. چلے تو یہ بہرحال جاتے جاتے ایک وار کر دیا پارلیمان پہ بندیال صاحب نے، ہاں عمران دار ججز نے. صحیح بات ہے. اور گندا بھی تو ہو گیا نا. پھر یہ کہتا ہے جی میں کہتا ہوں مجھے تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے. بابا تیرے یہ گن ہوں گے تو یہ کام ہے تو کون یاد رکھے گا؟ جب آپ ایک پورے ادارے کو جو ماں ہے پورے ریاست کی، پارلیمان ماں ہے، آئین سازی کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کو جو یہ جو جسٹس منیب اختر نے کہا جی سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار جو ہے وہ ہے پارلیمان، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتی. وہ سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار بھی تو پارلیمان نے دیا ہے یار. پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کے تحت تو یہ اس قانون میں ترمیم کا اختیار بھی پارلیمان نے دیا ہے. اور پارلیمان نے طے کیا ہے کہ بابا 17 جج ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، سپریم کورٹ، اور یہ سارا کچھ تو پارلیمان نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے نا. جب ماں نے اختیار دیا ہوا تو یہ بیٹا ماں کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال انصاف کی دھجیاں اٹھ رہی ہیں، وہ تو شروع سے باقی مہینہ رہ گیا ہے، یہ بھی گزر جائے گا. پھر قاضی صاحب کا دور دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے. ہاں چلے، بہت شکریہ طیب. ویورز، طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.